بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 2 اور سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 آج ہمارا آخری سبق ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 2 میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ ہے لام۔ لام کا مطلب ہوتا ہے، لام کی نیچے جب زیر آ جائے تو وہ کے لیے کے استعمال ہے، جیسے الکتابو کا مطلب تھا کتاب، للکتابی کتاب کے لیے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں کہ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کے یہ مطلب ہوگا کے لیے۔ اب آپ دیکھیے جو سبق ہے آپ کا وہ ہے الحمدللہ۔ کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ۔ الحمد، حمد کا مطلب تو آپ پڑھ چکے ہیں تعریف، لیکن للہ لام کے نیچے زیر اور اللہ تو اللہ کے لیے آ گیا، اور حمد تعریف، تو اس کا مطلب بہت ہی آسان ہو گیا، یعنی الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے، الدین للہ دین اللہ کے لیے ہے، الملک للہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، ھذا بیان یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ان الارض للہ بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، فإن العزة للہ جمیعا، فا آ گیا یہاں پر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بے شک عزت اللہ کے لیے ہے مکمل، یعنی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسری لائن دیکھیے الغیب للہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے ذہن میں سوچئے اور پھر اس کو لکھیے۔ الحکم للہ، یہ بھی بہت آسان ہے، حکم کا مطلب یعنی حکم، تو اس کا کیا بنے گا؟ اب آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ الانفال للہ، غنیمت کے اموال، انفال ہوتا ہے غنیمت کے اموال، تو یعنی غنیمت، مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو جنگ کے دوران، یعنی جنگ ختم ہو جائے اور کافر بھاگ جائیں اور اپنا مال وہیں چھوڑ جائیں، تو جو مال اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، یعنی مسلمان وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ ہوتا ہے مال غنیمت، یعنی غنیمت کے اموال اللہ کے لیے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا لوگوں کے لیے ہے۔ ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں، للناس لوگوں کے لیے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، یہاں تک تو آپ نے یہ مکمل کر لیا کہ یعنی یہاں پر صرف لام کے کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ نے پچھلے سبق میں جو یونٹ نمبر 2 ہوئی ہے، اس کا سبق نمبر 2 آپ نے دیکھا کہ پچھلے صفحے پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف لام کے اضافے کے ساتھ ایک لفظ بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو صرف ایک لفظ بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے صرف آپ نے وہاں پر کے لیے لگایا، لیکن یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بھی بنایا۔ اب آپ دوسرا سوال دیکھیے کہ للہ عموماً جملے کے اختتام پر آتا ہے۔ اب اوپر والی مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام الفاظ کے آخر پہ جو وہ للہ آخر پہ آیا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ جملے کے اختتام پر بھی آتا ہے۔ للہ لفظ جو ہے وہ جملے کے اختتام پر بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ تاکید کے لیے جملے کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ جو للہ لفظ ہے وہ کبھی جملے کے شروع میں آ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ آخر پہ ہی آتا ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی بات کی تاکید کرنی ہو، تاکید کا پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، یعنی کسی بات کو کہنا کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہ تاکید کرنا کسی بات کی، تو اس کے لیے وہ للہ جملے کے اختتام پر جملے کے شروع میں آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت، تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت۔ دوسرا قطعہ دیکھیے، للہ الامر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے حکم مکمل، یعنی تمام، یہاں پر آپ تمام کے معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے تمام حکم ہے۔ للہ الشفاعت، اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت۔ للہ الدین، اللہ ہی کے لیے دین ہے، یعنی بہت ہی تاکید کے لیے للہ ہی شروع میں آیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، اور اللہ ہی کے لیے مثال۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی یہاں پر مشرق اور مغرب کیا، ہر چیز کے بارے میں بہت ہی تاکید کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے آپ کہ للہ کے شروع میں فا، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں فا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں سوچئے، فا تو، فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو آنے سے یہ کیا بن جائے گا؟ فا للہ کا مطلب ہوگا
تو فا للہ یعنی فا کا مطلب تو، اور للہ اللہ کے لیے، تو اللہ ہی کے لیے ہوگا. فا للہ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ ہی کے لیے. درج ذیل جملوں کا ترجمہ اب کرتے ہیں کہ لفظ کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ تو اللہ ہی کے لیے عزت. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ تو اللہ ہی کے لیے تدبیر ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو اللہ ہی کے لیے ہے تعریف. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا تو اللہ ہی کے لیے تمام تدبیر یعنی فیصلے وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، یعنی وہی تمام انسانوں کے بارے میں فیصلے کرنے والا ہے. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ تو اللہ ہی کے لیے ہے دلیل، حجت من دلیل. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت و دنیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک وہ الفاظ ہیں کہ جو پہلے آپ نے جو پڑھا تھا وہ ہے کہ لام کے لیے، کہ لام کا مطلب ہوگا کے لیے، لام کے نیچے جب زیر آئے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کے لیے. دوسری بات آج آپ نے جو پڑھی ہے وہ ہے یہ ہے کہ للہ ہی کبھی جملے کے آخر پہ آتا ہے اور کبھی شروع میں آتا ہے. تب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آخر پہ آئے تو اس کا مطلب کیا بنے گا اور شروع میں آنے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کو اچھے سے یاد رکھیے. اب آپ مشق کریں گے. سوال نمبر 1 دیکھیے کہ درج ذیل آیات میں سے صرف اس حصے کو نمایاں کریں جس میں لام اور اس کے بعد ایک لفظ سے کتاب بن رہا ہو. اور جیسے اب آپ دیکھیے کہ لفظ سے کتاب بنانا ہے، آپ نے جملہ نہیں دیکھنا، آپ نے صرف لفظ کے ساتھ کتاب بنانا ہے اور اس کے شروع میں لام ہو. جیسے پہلی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، تو یہاں پر للزکاۃ، للزکاۃ یہ لام بھی ہے اس کے شروع میں اور یہ ایک لفظ سے کتاب بن رہا ہے. اور اسی طرح لا تسجد للشمس ولا للقمر تو یہاں پر للقمر یہ والا لفظ کے ساتھ کتاب بن رہا ہے. اسی طرح ان تمام مثالوں میں سے وہ الفاظ ڈھونڈیے کہ جن کے ساتھ لام بھی شروع میں ہو اور لفظ سے کتاب بھی بن رہا ہو. یہ اب آپ خود کریں گے. سوال نمبر 2 دیکھیے کہ لی اور اس کے بعد آنے والے لفظ سے بننے والے درج ذیل قرآنی قطعوں کا زبانی ترجمہ کریں. اب آپ نے ان تمام عربی الفاظ کو پہلے یاد کرنا ہے اور اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنانا ہے. اس کے بعد آپ نے ان عربی الفاظ کو اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے. پہلے جیسے الفاظ معنی لکھتے ہیں اردو میں یا انگلش میں ورڈ میننگ لکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس معلم القرآن کی کاپی کے اوپر آپ نے ان الفاظ کو پہلے جیسے قتال جنگ کے لیے یعنی لڑائی کے لیے، ٹھیک ہے، قتل کے جنگ کے لیے، للتقویٰ پرہیزگاری کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے تمام الفاظ کا مطلب پیچھے سے دیکھنا ہے اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے، اپنے گھر میں کسی کو بڑے کو سنانا بھی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان تمام عربی الفاظ کو اپنی کاپی کے اوپر الفاظ معنی کی صورت میں لکھنا ہے اور اس کے سامنے ان کا مطلب بھی لکھنا ہے. یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سبق نمبر 2 یاد ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.